رمضان مبارک، اللہ رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے، آپ خوبی بیان کر رہے ہیں، اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی وہ لا یعنی لغو اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. روزہ بھی لغویات کو چھوڑنے کا نام ہے. اگر روزے میں انسان لغویات کو نہیں چھوڑتا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے بھوک پیاس کاٹ لی لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں پہنچا اسے. ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان الصیام لیس من الاکل والشرب، کہ روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے. فقط انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ جو ہے وہ تو لغویات اور بےہودگی کو چھوڑنے سے ہے، ان کو چھوڑنے سے ہوتا ہے. فَإِن سَبَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ اگر تجھے کوئی گالی دے یا جہالت سے پیش آئے تو تو اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں ان کاموں میں نہیں پڑتا، میں روزے سے ہوں، لغویات کو میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. تم مجھے لغویات کی طرف کھینچتے ہو تو میرے پاس تمہارے لیے ایک ہی جواب ہے کہ انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں، تو میں تمہارے ساتھ ان کاموں میں نہیں پڑوں گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابا اوفا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی کثرت سے کیا کرتے تھے اور بے معنی بات نہیں کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہی فرمایا، یا روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا ہوگا. اگر اس کی نیکیاں اس کا حساب برابر ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. کس قدر خوفناک حدیث ہے. فرمایا میری امت میں حقیقی مفلس وہ ہے جو نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، ساری چیزیں اس کے ایمان میں ہوں، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر بہتان لگایا ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کو مارا ہو، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی. بدقسمتی ہے.
قدر خوفناک بات ہے کہ انسان ساری زندگی جو ہے وہ کوشش کرتا رہے لیکن ان معاملات کی طرف غور نہ کرے. بہتان لگا دینا، کسی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا، گالی دے دینا، لڑائی کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی طرف انسان جو ہے ان کی طرف بھی توجہ ضروری ہے اعمال کو پورا کرنے کے لیے، اعمال کو درست کرنے کے لیے. جو آنسر فرمایا کہ وہ بے معنی باتوں کی طرف نہیں جاتا. اس کے اسلام کی خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ وہ لا معنی یا لا یعنی باتوں کی طرف نہ پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ یقیناً بازار میں لغو امور اور غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے، پس صدقات کے ذریعے اسے زائل کرو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور سوز و گداز ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر وہ مومن ہیں کہ جو باوجود خشوع اور سوز و گداز کے تمام لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو تعلقوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. لغو باتیں، لغو کام اور لغو تعلقات، ایسے تعلقات جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتے چلے جائیں، اور اپنی خشوع کی حالت کو بیہودہ کاموں اور لغو باتوں کے ساتھ ملا کر ضائع اور برباد ہونے نہیں دیتے، اور طبعاً تمام لغویات سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اور بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے ایک کراہت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. پس دنیا کی لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو سیر و تماشا اور لغو صحبتوں سے واقعی طور پر اسی وقت انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب دل کا خدائے رحیم سے تعلق ہو جائے اور دل پر اس کی عظمت اور ہیبت غالب آ جائے. خدا پر ایمان لا کر ہر ایک لغو بات اور لغو کام اور لغو مجلس اور لغو حرکت اور لغو تعلق اور لغو جوش سے کنارہ کشی کی جائے. تو لغویات سے بچنا، ایسی چیزوں سے بچنا جو انسان کو خدا تعالیٰ سے دور لے جائیں، خواہ وہ افواہ سازی ہو، کسی کی غیبت ہو، کسی پر بہتان لگانا ہو، غلط بات آگے بیان کرنی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لغویات میں شامل ہوتی ہیں. ان سب سے بچنا جو ہے ایک مومن کا کام ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ والذین ھم عن اللغو معرضون، کہ یعنی مومن وہ ہیں جو لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور مجلسوں اور صحبتوں اور تعلقات، ان تمام میں جو لغو چیزیں ہیں ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ان سے بچ جاتے ہیں. یہ والذین، یہ مومنین کی مثال جو قرآن کریم نے خدا تعالیٰ نے دی ہے وہ بیان فرمائی ہے. سورہ مومنون کے شروع میں والذین ھم عن اللغو معرضون کہہ کر یہ ساری چیزیں اکٹھی کر دیں. تو اور جو لغویات سرزد ہوئی ہوں گی اس سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ نماز بھی ضائع ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی ضائع ہو جائے گی، روزے بھی ضائع ہو جائیں گے. حضور انور تعالیٰ بن سلیس فرماتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یوں ہی بدزنی کرتے ہوئے الزام لگا دیتے ہیں، تو بلا سوچے سمجھے ایسے الزام لگانا بھی ٹھیک نہیں. پھر لغو میں ہر وہ چیز شامل ہے جو شیطان کی طرف لے جانے والی ہے، وہ لغو ہے. انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، یہ بھی لغو ہے، بلکہ بہت بڑی لغو چیز ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ بھی لغویات میں ہے، کیونکہ جو اس انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، یعنی بعض دفعہ جب عادت پڑ جاتی ہے تو فضولیات کی تلاش میں گھنٹوں انسان بلا وجہ بے مقصد وقت ضائع کرتا رہتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ لغویات میں شامل ہوتا ہے. ایسے کھیل ہیں جو عبادتوں سے روکنے والے ہیں، وہ لغویات میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر اس قسم کی اور لغویات ہیں جو مختلف قسم کی برائیاں ہیں. ہر وہ عمل جو نیک عمل ہے، جو خدا تعالیٰ کی خاطر ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے.
ہر وہ نیک عمل جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے وہ عبادت ہے، اور اگر یہ مد نظر رہے تو اسی چیز میں ہماری بقا ہے، اور اسی بات سے پھر رسومات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، بدعات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، فضول خرچیوں سے بھی بچ سکتے ہیں، لغویات سے بھی بچ سکتے ہیں، اور ظلموں سے ہی بچ سکتے ہیں۔ ایک تو ظلم ظاہری ہوتا ہے کہ انسان نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو تکلیف دی، وہ تو چلیں ظاہری ظلم ہے، لیکن بعض دفعہ لاشعوری طور پر اس قسم کے رسم و رواج میں مبتلا ہو کر انسان اپنی جان پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ہر اس چیز سے بچنا ہوگا جو دین میں برائی اور بدعت پیدا کرنے والی ہے، اور اس کے لیے کوشش ضروری ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھے کہ کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں وہ کام کر رہا ہے جو کہ لغویات میں شامل ہوتے ہیں، جو کہ بدعات میں شامل ہوتے ہیں، جو بد رسومات میں شامل ہوتے ہیں، اور ہر لغو بات سے، جیسا کہ فرمایا کہ ہر لغو تعلق سے، ہر لغو بات سے، ہر لغو محفل سے، ہر لغو صحبت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایسی محفل جس میں دوسروں کی برائیاں ہوں وہ بھی لغو ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں وہ بھی لغو ہے، بدزنیاں ہو رہی ہیں وہ بھی لغو ہے۔ ایسی محفل یا ایسے لوگ جو انسان کو نیکی سے دور لے جائیں، کسی کام کے لیے ان کو بلایا جائے، جماعتی کام ہو، خدا کے لیے کام ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ اس محفل میں جائیں یا کسی شخص سے ملیں، وہ ان کو اس کام سے روک دے یا اس کام سے دور لے جائے، تو وہ بھی لغویات میں شامل ہوتا ہے کہ ایک نیکی سے اس نے آپ کو محروم کر دیا۔ جب میں نیکی سے محروم کر دیا تو وہ لغو بات ہو گئی۔ تو ہر وہ چیز جو نیکی سے دور لے جائے یا نیکی کو ضائع کر دے وہ لغو بات ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو سچے پکے مفلس ہیں، بدبخت ہیں، یعنی کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب نیکی ہیں، لیکن وہ لغویات میں پڑے رہے، لوگوں کو تکلیفیں دیں، لوگوں کو گالی دی، تکلیف دی، تو ان کی نیکیاں جو ہیں وہ پھر خدا تعالیٰ جن کو انہیں تکلیف دی ہوتی ہے ان کے کھاتے لکھ دیتا ہے، اور اگر ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں یا ان کے گناہ بھی جو ہیں وہ جنہوں نے ظلم کیا ہو ان کے کھاتے لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ لغویات سے بچنا جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین ھم عن اللغو معرضون، اور جیسا کہ آنظر فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ترک کر دے جس سے اس کا سروکار نہیں ہے، جو کہ فضول بات ہے، جس سے اس کے معنی کوئی نہیں ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں لغویات سے جہاں بچنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے وہاں اس کو آئندہ جاری رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ چیز جس کا ہم سے تعلق نہ ہو یا جو فضول خرچی، خواہ وہ کسی بھی لحاظ سے فضول خرچی ہو، فضول بات ہو، فضول محفل ہو، فضول گفتگو ہو، ان سب سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بخشنے کی توفیق، ان سب سے بچنے کی ہمیں خدا تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہ باتیں، یہ چیزیں ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والی نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔